اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ بھی انسان کرے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ یہاں دیکھیے اس آیت میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے شرک یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ انسان شرک کرے اور توبہ کرے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ شرک کرنے والے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، غرغرے کے آنے تک، سکرات کا وقت آنے سے پہلے تک موقع ہے، موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے تک موقع ہے۔ آدمی اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ جو انسان زندگی بھر شرک کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ انسان جہنمی ہوگا، اسے معافی نہیں ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ جو عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں ان عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے کرنا۔ مثال کے طور پر دعا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ سے دعا مانگنا۔ قربانی صرف اللہ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا۔ مشکلات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مدد اللہ سے مانگنا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ بھروسہ صرف اللہ پر کرنا، توکل صرف اللہ پر ہونا۔ اب آپ غیر اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، غیر اللہ پر تکیہ کر رہے ہیں، حالانکہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو وہ قطمیر بھی نہیں بنا سکتے۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور ہم کھاتے ہیں، کھجور کے اندر گھٹلی ہوتی ہے۔ افطاری میں جو کھجور ہم کھاتے ہیں، انڈیا کے کھجور نہیں، گھروں میں ماں بہنیں بناتی ہیں۔ یہ جو کھجور جھاڑ کو لگتا ہے وہ کھجور میں کہتا ہوں۔ افطار میں جو کھجور ہم کھاتے ہیں گھٹلی کے اوپر ہلکا سا باریک پردہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن غیر اللہ کو تم پکار رہے ہو، جن سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، وہ کھجور بنانا تو دور کی بات، کھجور کی گھٹلی تو دور کی بات، اس کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے اسے بھی وہ بنا نہیں سکتے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، جن سے تو دعائیں مانگ رہے ہو، وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر اللہ ہے۔ تو اس لیے عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، ساری عبادتوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی، اے آدم کی اولاد تم زمین بھر گناہ کر لو اور مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرو، لا یشرک باللہ شیئا،
کہ میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں کیا، لَأَتَيْتُهَا مَغْفِرَةً، تو جتنے گناہ تم لے کر آئے ہو اتنی مغفرت میں تم کو دوں گا۔ کیوں؟ گناہ تو بہت کرے ہو مگر تم نے میرے ساتھ شریک نہیں کیا، شرک نہیں کیے۔ تو شرک اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، اللہ دنیا میں دنیا بھر کے گناہ لے کر آؤ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک گناہوں میں سب سے بڑا، سب سے عظیم گناہ ہے۔ ایک مسلمان بتوں کی پوجا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے۔ ایک مسلمان مندر کو جاتا ہے، چرچ کو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ حالانکہ کتنے مسلمان ہیں ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں سے دعائیں مانگتے ہیں، مزاروں سے مانگتے ہیں، مقبروں سے، قبروں سے مانگتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ مشکلات میں کہتے ہیں کہ کوئی کشمور کو گیا، کوئی بارہ شہید درگاہ جو نیلور میں وہاں گیا، کوئی اجمیر گیا، تو وہاں جا کے جو مسلمان جو حرکتیں کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، جو نظر و نیاز کرتے ہیں، جو قربانیاں کرتے ہیں، جو پکا کے کھلاتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کوئی کافر کرے پتھر کی پوجا، ہم اسے شرک کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں۔ مسلمان وہی کام کرتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی نے بہت اچھا کہا ہے، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، گرے آگ پر، کرے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ تو کوئی کواکب میں کرشمہ مانے تو اسے کافر کہتے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرے تو ہم اسے کافر کہتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرے تو ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ مگر ہم کیا بھی کر سکتے مسلمان؟ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں سے جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا اسلام بگڑتا نہیں، ایمان بگڑتا نہیں۔ کوئی کافر جاتا ہے، کوئی مشرک کرتا ہے تو ہم اسے کافر مشرک کے فتوے دیتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سارے مسلمان ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں سوچے سمجھے بغیر، ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیے؟ خدا بنا دیے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ بنا دیا، خدا کا درجہ دے دیا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہی غلطی امت مسلمہ نے ہمارے نبی کے ساتھ کیے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دے دیے۔ ان کا شاعر کہتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ کے نبی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ شرک سے ڈرو۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے کتنا ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے کتنا ڈرتے تھے، روزانہ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے بچا لے کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں یا انجانے میں شرک کروں۔ تو شرک سے بڑے بڑے پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر، ہمارے پیارے نبی بھی بچنے کی دعائیں کرتے تھے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ شرک یہ قابل معافی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، شرک کے علاوہ انسان کتنے بھی بڑے گناہ کرے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو،
ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں آدمی بڑا گنہگار ہے سیدھے جہنم میں جائے گا، فلاں آدمی بہت زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اگر وہ مر گیا تو ہم کیا بولتے؟ جہنمی بن گیا۔ ہم نہیں بول نہیں سکتے۔ شرک کے علاوہ آدمی کتنے بھی گناہ کرے ہم اس کو جہنمی کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ دیکھیے حدیثوں میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ ایک زانیہ عورت، زنا کرنے والی فاحشہ عورت راستے میں جا رہی تھی، یہ کتا پیاس کی وجہ سے زمین چاٹ رہا تھا۔ عورت نے دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے بیچارہ، اسے پانی پلانا ہے، تلاش کی تو کنواں نظر آیا، مگر کنویں کے پاس بالٹی نہیں ہے، پانی اندر سے کیسے نکالے؟ اب عورت کو کیا ضرورت، آگے راستہ چل سکتی تھی، لیکن سوچا کہ نہیں، کتے کو پانی پلانا، تڑپتا ہے کتا، کیا کری؟ وہ چمڑے کا موزہ جو ساکس پہنی ہوئی تھی، چمڑے کا ساکس، اسے نکالی۔ پھر اندر سے پانی کیسے نکالنا ہے؟ دوپٹہ پھاڑ کے اس کو رسی بنائی اور کنویں میں چھوڑ کے اس سے پانی نکال کے اس کتے کو پلائی۔ دنیا والے یہی سمجھتے رہے وہ زانیہ عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، مگر اس عورت کے پاس ایک ایسی نیکی تھی، اس نیکی کے بدلے میں اللہ نے اسے جنت میں ڈال دیا۔ دنیا والے کیا سمجھ رہے تھے؟ اور وہ عورت جنتی عورت ہے، دنیا والے اسے زانیہ اور فاحشہ بول کے پکار رہے تھے۔ سمجھ رہے؟ اور کوئی آدمی اتنا متقی ہوتا ہے، اتنا نیک ہوتا ہے، لوگ اسے جنتی سمجھتے ہیں مگر وہ جہنمی ہوتا ہے۔ ایک تہجد گزار عورت، تہجد گزار اور روزہ دار، نفل روزے رکھنے والی عورت، ایک بلی کو پالی، بلی کو کھانا نہیں دیتی تھی، پانی نہیں دیتی تھی، باندھ کے رکھی، بلی دانا پانی کے لیے ترس ترس کے زمین چاٹ کے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا صرف ایک جانور کو مارنے کی وجہ سے۔ دنیا والے کیا سمجھ رہے تھے؟ تہجد گزار عورت، روزہ دار عورت، مگر اس عورت کے پاس ایک ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ عورت جہنمی بن گئی۔ تو معلوم یہ ہوا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی گنہگار کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے، کسی نیک آدمی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں ہمیں کسی پر فتوے نہیں لگانا چاہیے، کسی کے گناہ کو دیکھ کر فتوے نہیں لگانا چاہیے، اللہ جانتا ہے۔ تو آج کے درس سے یہی معلوم ہوا شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ انسان کر لے وہ اگر جہنم میں جائے گا بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ نکال کے اس کو جنت میں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ تو بہت ہے مگر شرک نہیں ہے، لیکن اگر انسان شرک کیا، توبہ کرے بغیر مر گیا، اب وہ جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک جیسے بڑے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔